بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آج کے اس پاک جشن کی تیاری کے لیے، مطالعے کے لیے صبح بعد نماز ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ کتاب 27 صفحے کی ہے۔ لکھنے والے بندے کا نام، ترتیب جس نے دی ہے اس کتاب کو، ان کا نام خسرو قاسم۔ 27 صفحے کی کتاب ہے۔ کتاب کا عنوان جو تھا، جس نے ہماری نگاہ جلب کی اپنی طرف، حضرت فاطمہ زہرا کی نورانی حکایات، بی بی کی زندگی کے واقعات کو اس کتاب میں مختصر جمع کیا گیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بندہ لکھنے والا علیہ السلام والا نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پہلے صفحے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اہل بیت علیہ السلام کی مدح کرنے کی توفیق دی، اور خود اپنے اس کام کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب لکھنے کا میں نے ارادہ کیا اور یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے، خدا تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے میں در فاطمہ پہ جا رہا ہوں۔ یہ بندہ لکھا۔ اس کے بعد اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے میں در حضرت بی بی پہ جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کتاب کے پہلے دوسرے صفحے میں ایک واقعہ لکھا۔ شاید یہ نام سے آپ حضرات بخوبی واقف ہو، ہم نے پہلی مرتبہ یہ نام پڑھا اور ان کے بارے میں جو ہے کچھ مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ کچھ نہیں، بس ان کی تاریخ ولادت جو ہے 1920 ہے، 20 کے اندر ہے، اور ان کا انتقال 1980 کے قریب ہوا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں زندگی کر رہے تھے اور وہیں پر انتقال ہوا ہے۔ سول سروسز میں انہوں نے کام کیا ہے اس دور میں، جن کا نام قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب، ہم ان کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لیے جب یوٹیوب میں سرچ کیا تو باقاعدہ ان کے پاکستان ریڈیو میں انٹرویوز ہیں، اس ٹائم کے انٹرویوز لگے ہوئے ہیں ان کے۔ قدرت اللہ شہاب ایک جانی مانی پڑھی لکھی شخصیت، سول سروسز میں اس وقت انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کا ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس واقعے کے ریفرنس میں نے یہ واقعہ کہاں سے لیا ہے؟ خسرو قاسم نے کہا ہے کہ خود جناب قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنا زندگی نامہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام رکھا ہے شہاب نامہ۔ شہاب نامہ میں یہ واقعہ درج ہے، انہوں نے لکھا۔ تو ہم نے شہاب نامہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو آسانی سے مل گیا۔ آپ جائیں سرچ کریں شہاب نامہ تو آ جائے، سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا۔ تقریباً ہم نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح میں ہے یا نہیں، اس کتاب میں ایک نگاہ ڈال لیں۔ تو ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا کہ بھئی کہیں مل جائے، فہرست دیکھی، فہرست میں نہیں تھا۔ صفحات تھے 1200، شہاب نامے کے صفحات ہیں 1200 کے لگ بھگ۔ ہم نے کہا 1200 صفحے کو خسرو قاسم صاحب کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی کے دوران، سول سروسز جب میں کرتا تھا، میری ڈیوٹی کے دوران ایک دیہات میں مجھے کسی کام سے جانا پڑا، دن جمعہ کا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا، جمعہ کا دن تھا، میں مسلمان تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی کہاں جمعہ ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ایک بوسیدہ ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی، ٹوٹی پھوٹی مسجد میں جمعہ ہو رہی تھی۔ میں پہنچ گیا اندر، امام صاحب خطبہ دے رہے تھے،
ٹھیک دیہات ہے, ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے, ابھی بندہ پہنچا ہوا ہے جو پڑھا لکھا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خطبہ سننا شروع کیا تو انہوں نے کچھ قصے بتانے شروع کیے, کچھ قصے سن کر میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا, کچھ قصے سن کر مجھے تعجب ہونے لگا, لیکن ایک قصہ انہوں نے سنایا جو میرے دل میں اتر گیا, میں انکار نہیں کر پایا. ایک قصہ میرے دل میں بیٹھ گیا جس کو سننے کے بعد جو میں پہلے والے قصوں میں تعجب اور ہنس رہا تھا, اس قصے پر میں خاموشی اختیار کر گیا. میرے دل میں ایک ہلکا ہلکا اثر ہونے لگا. وہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی محبت کا تھا. باپ نبی کریم, بیٹی سیدہ بی بی پاک. اللہم صلی علی. انہوں نے قصہ بتایا اس مسجد کے امام نے کہ جو بھی بندہ نبی کریم کی خدمت میں پہنچ کر کوئی حاجت لے جاتا, نبی کریم کسی بھی مصلحت کی وجہ سے اس کی حاجت پوری نہ کرتے تو وہ بندہ سیدھا در فاطمہ میں چلا جاتا. جا کے بی بی سے کہتا کہ بی بی ایک شفاعت, ایک سفارش اپنے بابا سے ہماری کرائے. جس بات کو بی بی اپنے بابا کی خدمت میں لے کر جاتی تھی, کتاب والے نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہمیں جو بی بی نے بابا کی خدمت میں پیش کی ہو اور نبی کریم نے اس کو مانا یا اس کو پورا نہ کیا. کہتے یہ واقعہ میں نے سنا, یہ واقعہ میں نے سنا ہوئی مسجد میں, وہ ماحول میں جمعہ کا دن تھا. یہ واقعہ میرے دل میں دل میں نماز ختم ہو گئی, نمازیں چلے گئے. میں نے کہا 2 رکعت نماز بی بی کے ہدیے کی پڑھ دیتا ہوں. یہ اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے. کون کہہ رہے یہ؟ قدرت اللہ شہاب صاحب. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھ کے میری ایک مشکل تھی, میری ایک حاجت تھی. میں نے اس جگہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ اے نبی, اے خدا, میں نے واقعہ سنا ہے, یہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن اس واقعے کو میں انکار نہیں کر سکا. لیکن اس بات کا مجھے 100% یقین ہے کہ بی بی کی بات نبی انکار نہیں کرتی. میری بھی ایک حاجت ہے, میں نے یہ واقعہ سن رکھا ہے. آپ نے 2 رکعت میرے بی بی کے ہدیے کی نماز بجا لانے کے بعد میں کھڑا ہو گیا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ خدایا میری ایک حاجت ہے. بی بی سے عرض کرنے لگے, بی بی آپ اپنے بابا سے یہ حاجت میری سفارش کروا دیجیے. کہتے یہ کہا, یہ دعا کی, میں چلا گیا. 6-7 ہفتے گزر گئے. اسی کتاب میں واقعہ ہے. 6-7 ہفتے گزر گئے. جرمن سے ان کے رشتے کی بہن وہاں رہتی تھی, ان کا لیٹر آیا. 7 ہفتے بعد, 6-7 ہفتے بعد ان کا لیٹر آیا. اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا, قدرت اللہ شہاب رات بی بی خواب میں میری آئی تھی, بی بی نے فرمایا ہے میں نے سفارش کر دی ہے, بابا نے مان لی. یہ اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے. شہاب سے کہہ دیں میں نے آپ کی درخواست نبی کریم کی خدمت میں, میرے بابا کی خدمت میں نے پیش کی ہے اور بابا نے آپ کی درخواست قبول فرما لی ہے. کہتے جب میں نے سنا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. مجھے تو خوشی ہو رہی تھی کہ بھائی جو بات میں نے سنی, ایک جرمن میں بیٹھ کے, آج واٹس ایپ وغیرہ کا آج کا دور ہے, 30 سال 50 سال کا دور لگا شاید, جس وقت انہوں نے وہ خط بھیجا ہے پہنچنے تک 7 ہفتے ہو گئے, ورنہ جس دن یہاں مانگا ہے وہاں عطا ہو گیا ہے. یہ بی بی پاک کی بارگاہ. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 17 میں ایک واقعہ بی بی کی عظمت کے, آپ نے بہت سن رکھا ہے. اس واقعے سے پہلے چلے واقعہ بی بی نے جو برکت ادا کی تھی, نبی تشریف لائے, کہا کہ میری فاطمہ کو 6 کھانے کے لیے, کہا بابا نہیں ہے. نبی واپس چلے گئے. کچھ ہی دیر میں ایک عورت کچھ تحفہ لے کر آئی بی بی کی خدمت میں. 2 روٹیاں اور سالن تھا. بی بی نے رکھا, بچے بھوکے تھے 3-4 دن سے, بابا کو بلاؤ.
جب نبی کریم آئے کہا بابا انتظام ہو چکا ہے، بسم اللہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ڈھانپا ہوا تھا، نبی کریم نے فرمایا فاطمہ سب کو بلاؤ۔ بابا کا بیٹا سب کو بلاؤ۔ سارے بچے مولا امیر المومنین سارے جمع ہو گئے۔ جب دسترخوان اٹھایا گیا تو دیکھا کہ اتنے لوگوں کے لیے جتنی غذا چاہیے اتنا موجود ہے۔ نبی کریم نے بیوی سے پوچھا بیٹی یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کا کیا جواب ہے؟ اس نے لا کر دیا تھا، ایک محترمہ کا تحفہ تھا۔ ابھی محترمہ یہاں کی تھی وہاں کی تھی بی بی جان، ٹھیک ہے، تحفہ تھا۔ لیکن بی بی نے اپنے بابا سے جواب میں فرمایا، نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ کہاں سے ہے؟ تو بی بی نے فرمایا بابا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار تو نے مجھے وہ منظر دکھا دیا جو تو نے زکریا کو دکھایا تھا۔ جب مریم کی خدمت میں پہنچے تھے زکریا پیغمبر، دیکھا غذا ہے سامنے کا، مریم کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کہا میری بیٹی فاطمہ مجھے اللہ نے وہ منظر بتا دیا کہ تمہارے سامنے جنت کا کھانا بھیج دیا، جنت کا کھانا بھیج دیا۔ یہ لیکن یہاں پر فضائل روح میں جو ہمارے ذہن میں سوچا آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات ختم کریں گے۔ یہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنی زندگی نامہ لکھا، کتنے صفحے بتایا ہم نے؟ 1200 کے آس پاس۔ ٹھیک، انہوں نے کس عمر سے اپنا قصہ لکھنا شروع کیا ہوگا؟ جب یہ پیدا ہوئے، جب یہ 4 مہینے کے تھے، 5 مہینے کے تھے، کچھ معلوم کو کہ میں کیا تھا؟ جب انہوں نے عقل سنبھالی، ٹھیک ہے، عقل سنبھالنے کے بعد سے انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ٹھیک، ایک انسان ٹھیک ہے، سفر کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، خدمتیں کی ہیں، ایک انسان 15 16 18 20 سال کے بعد کی اپنی زندگی لکھے 1200 صفحہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے آپ ایک فضائل روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اہل بیت کی خلقت کب ہوئی ہے؟ مولا امیر المومنین اور اہل بیت کی خلقت جب پوچھا گیا، کہا کہ آدم سے ہزاروں سال پہلے جن کی خلقت آدم کے ہزاروں سال پہلے سے ہوئی اور ان کی خلقت کا ہر لمحہ انہیں یاد اور وہ سارے لمحے دنیا کے سامنے بتانا چاہیں تو نبی ایک ہی جملے نبی نے ساری یا علی سارے دریا سیاہی، سارے قلم درخت قلم، سارے پتے کاغذ، سارے جنوٹس لکھنے بیٹھے، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، آپ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جب ایک عام انسان کے 1200 صفحے ہو جائیں گے جو نوری ہستیاں ہیں، تو ہم یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارا ذکر بتا رہے ہیں کہ اس در کے اتنے فضائل کو معلوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں سارے فضائل یہ ہے، بلکہ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں مجھے جتنے پتا چلے ہیں وہ یہ ہے۔ آخری جملہ بی بی پاک کے حوالے سے انشاءاللہ۔ بی بی کی عمر کیا ہے؟ 18 سال۔ ٹھیک، ایک عارف عالم نے اس بات پر نگاہ ڈال کے فرمایا یہ نہ کہو، یہ نہ کہو کہ بی بی کی عمر 18 سال تھی، پھر کیا کہیں گے؟ یہ نہ کہو کہ بی بی کی عمر 18 سال تھی، بلکہ یہ کہو دنیا میں فاطمہ کو سنبھالنے کی طاقت 18 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ بی بی کی عظمت و بلندی کو سنبھالنے کی طاقت 18 سال سے زیادہ اس دنیا میں طاقت نہیں تھی کہ 18 سال سے زیادہ بی بی کو
संभाल सके। इंशाअल्लाह बीबी पाक हमारे हाजिरी को, हमारे जश्न को, जो आवाज़ आपने यहाँ पर इस खुशी के इजहार के लिए बीबी की बारगाह में आपने दी है, हर एक आपकी सदा, आपकी आवाज़, सलवात, नारे, जो कुछ आपने, जो मुस्कुराहटें आपके चेहरों पर जश्न के माहौल में रही हैं, इंशाअल्लाह बीबी पाक के लुत्फ़ करम से ये मुस्कुराहटें हमारी और आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रहे। हमें अहले बैत के सिवा खुदा आशिक़ान को कोई गम नसीब ना फरमाए। इंशाअल्लाह के बीबी पाक के लुत्फ़ करम से बीबी के आज़ादार, बीबी के चाहने वाले दुनिया में जहाँ कहीं पर भी ज़िंदगी कर रहे हैं, खुदा तबारक तआला बीबी की अज़मतों के साए उनकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त फरमाए। जो हाजतें हैं, मख़सूसन हाज़रीन महफ़िल, हाज़रीन जश्न की जो भी शरई हाजतें हैं, मोमिनीन मोमिनात जो बीमार हैं उनकी सेहत याबी के लिए जो हाजतें आपके दिल में हैं, सारी हाजतें बीबी पाक के लुत्फ़ करम से बीबी के अज़मत के साए खुदा आप सबको और हम सबको अता फरमाए। इंशाअल्लाह बीबी की जो दिली ख्वाहिश है वो आखिरी इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर है। बीबी पाक के इस ख्वाहिश अरमान को खुदा तबारक तआला इमाम के ज़हूर से जल्द पूरा फरमाए और इंशाअल्लाह के दुनिया में इमाम का ज़हूर जल्दी हो, बीबी का रोज़ा तामीर हो, दुनिया में जहाँ पर कहीं पर अली अली हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या फातिमा ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या आइनि रसूल या सय्यदना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिके इलल्लाह वक़द्दमना बैना यदाय हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फअना इंदल्लाह या वजीहतन इंदल्लाह इश्फअना इलाही बिहक़ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या फातिमा इश्फ़ई लना फिल जन्ना फइन्ना लका इंदल्लाहि शअन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।